وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یقیناً ہم نے فرعونیوں کی پکڑ کر لی، قحط سالی سے بھی اور پھلوں کی کمی سے بھی، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ اور جب ان پر کوئی خوشحالی آتی، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ کہتے یہ تو ہمارا حق بنتا ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور انہیں کوئی تکلیف پہنچتی، یطیروا بموسیٰ ومن معہ تو کہتے ہیں یہ موسیٰ اور ان کے جو ساتھی ہیں نا ان کی نحوست ہے ہم پہ، معاذ اللہ، ان کی بے برکتی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. الا انما طائرهم عند اللہ، سن لو یہ تو بے برکتی والا جو معاملہ ہے، نام مبارکی والا جو معاملہ ہے یہ اللہ ہی کے پاس ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. وقالوا مہما تأتینا بہ من آیۃ، اور فرعونیوں نے کہا ہے موسیٰ جو بھی تم ہمارے پاس نشانی لے کر آئے ہو، لتسحرنا بہا تاکہ تم ہم پر اس کے ذریعے سے جادو کر دو، فما نحن لک بمؤمنین ہم تمہاری بات پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. فارسلنا علیہم الطوفان پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، والجراد اور ٹڈی دل بھیجے، والقمل اور گھن کے کیڑے بھیجے، والضفادع اور مینڈک بھیجے، والدم اور خون، آیات مفصلات یہ سب علیحدہ علیحدہ نشانیاں تھی. 5 آفات اللہ نے ان پر نازل فرمائی ہیں. ایک آفت تو یہ تھی کہ طوفانی بارشیں تھیں، سارے معمولات زندگی درم برم ہو گئے. دوسری آفت یہ تھی کہ وہ ٹڈی دل کا حملہ تھا جنہوں نے فصلوں کو تباہ کر کے رکھ دیا. اور تیسری آفت یہ تھی کہ گھن لگ گیا، کیڑا لگ گیا، وہ جو جتنی انہوں نے وہ فصلیں ذخیرہ کر کے اور سٹور کر کے رکھی ہوئی تھی، کیڑا لگا اور سب کو برباد کر گیا. چوتھی آفت یہ تھی کہ ان کی قوم میں کثرت سے مینڈک آ گئے، ہر وقت آوازیں نکالتے رہتے، گندگی پھیلاتے رہتے، سونے نہ دیتے. اور 5ویں آفت یہ تھی کہ ہر شے میں خون کی آمیزش ان کو نظر آنا شروع ہو گئی. یہ سب اللہ کی طرف سے آفتیں تھیں، عذاب تھے، آیات مفصلات، الگ الگ نشانیاں تھیں. کسی سے تو نصیحت پکڑ لو، دیکھو تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، دیکھو یہ عذاب تم پر کیوں آ رہا ہے. فاستکبروا پھر بھی انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین اور وہ تھے ہی مجرم لوگ. ولما وقع علیہم الرجز اور جب فرعونیوں پہ عذاب آ پڑتا تھا، قالوا یا موسیٰ کہتے تھے اے موسیٰ علیہ السلام، ادعو لنا ربک بما عہد عندک، یہ جو آپ کے رب نے ہم سے عہد کیا تھا اس کے ذریعے سے ذرا اپنے رب سے دعا مانگیں. لئن کشفت عنا الرجز اگر آپ ہم سے یہ عذاب ہٹا دیں گے اللہ سے دعا کر کے، لنؤمنن لک ہم آپ کی بات پر ایمان لے آئیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل اور ہم بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے. فلما کشفنا عنہم الرجز پھر جب ان پر عذاب کو ہم دور کر دیتے تھے، الی اجل ہم بالغو ایک ایسے مدت تک جس کو وہ پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینکثون تو فوراً اپنے عہد کو توڑ دیتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، بنی اسرائیل کو نہیں بھیجتے تھے. فانتقمنا منہم ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم فی الیم پھر ہم نے انہیں دریا میں غرق کر دیا، بانہم کذبوا بآیاتنا اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، وکانوا عنہا غافلین اور وہ لاپرواہی کرنے والے تھے ان سے. واورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون ہم نے وارث بنایا ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے، مشارق الارض ومغاربها التي بارکنا فیہا اس زمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی. یہ اصل میں سرزمین فلسطین ہے، ہر طرف اللہ نے اس زمین کے اوپر برکتوں کا نزول کیا ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي اسرائیل اور تمہارے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر پوری ہو گئی، بما صبروا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو جو وہ کاریگری کرتے تھے اس میں برباد کر دیا. وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ اور وہ جو عمارتیں بلند کیا کرتے تھے وہ بھی ہم نے برباد کر کے رکھ دی. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ اور
ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے اس پار اتارا. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، تو وہ ایسے لوگوں کے پاس آئے جو اپنے بتوں کو پوجنے میں مصروف تھے. قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، یعنی جس جگہ پر جا کر اللہ نے ان کو یعنی وطن عطا فرمایا تھا، وہاں ایسے لوگ تھے جو بتوں کی عبادت کی. کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یہ ہم نے اپنے خدا کو آج تک دیکھا نہیں ہے. جس اللہ کا آپ تعارف کراتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اس پہ، لیکن ہم اس کو دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ دیکھو یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، ان کے پاس کیسی سہولت میسر ہے، یہ جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ ان کے سامنے تو ہے نا، یہ اپنے خداؤں کی کوئی شبیہ تو دیکھ سکتے ہیں نا. تو موسیٰ آپ ایسا کریں، آپ بھی اللہ کی کوئی شبیہ بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیں. قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم جہالت کی بات کر رہے ہو. انسان کی کیا مجال ہے کہ اللہ کی معرفت، اللہ کی ذات اس کے شعور میں آ سکے؟ وہ کیسے اللہ کی شبیہ بنا سکتا ہے؟ شرک ہے یہ. انا ہؤلاء متبر ما هم فی، بے شک یہ لوگ اس کام میں لگے ہوئے جو تباہ کرنے والا کام ہے. وباطل ما كانوا يعملون، اور باطل ہے جو کچھ وہ کرتے آ رہے ہیں. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اغیر اللہ ابغیکم الہا، کیا میں کوئی غیر اللہ لے آؤں تمہارے سامنے جو اللہ کی شبیہ بنانے کی کوشش ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کی لامحدود ذات کو کسی محدود تصور میں لا کے پیش کیا جائے گا؟ شرک ہوگا، وہ غیر اللہ ہوگا، وہ خدا نہیں ہو سکتا. جو تمہارے شعور میں محدود ہو جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اس نے تمام جہانوں پر تمہیں، جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. وَإِذَا أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی تھی. يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے. يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ تمہارے بیٹوں کو بری طرح قتل کرتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور وہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. اتنا بڑا کرم اللہ نے تم پر کیا ہے، اتنا بڑا فضل اللہ نے تم پر کیا، اور اب تم کہہ رہے ہو ہم اندیکھے خدا کو مان نہیں سکتے؟ ہم جب تک خدا کو دیکھ نہ لیں اپنی نگاہوں سے، ہمیں یقین کرنا مشکل ہے کہ اللہ کی نشانیاں تم نہیں دیکھ رہے؟ جب تمہارے آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، کس نے تمہارے لیے اس سمندر کے درمیان میں راستہ بنایا؟ کس نے تمہیں اس میں سے گزارا ہے؟ اور کس نے فرعونیوں کو اس میں غرق کر دیا ہے؟ کیا تم اللہ کو اس کی نشانیوں سے نہیں پہچان سکتے؟ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اندیکھے خدا کو ماننا یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور بہرحال جنت آسانی سے تو نہیں مل سکتی. اسی مشکل مرحلے سے گزر کر یہی ایمان بالغیب کے ذریعے سے جنت ملے گی. وہ جو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا نا کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. وہ تو حقیقت، اللہ سے بڑی حقیقت کیا ہوگی؟ نظر آ لباس مجاز میں. دل کرتا ہے کہ ذرا کسی مجازی لباس میں ہمارے سامنے آ جائے. یہ تجسس ہمیشہ سے انسان کے اندر رہا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں گے تو مانیں گے، اور اللہ کی یہی ڈیمانڈ رہی ہے ہمیشہ اپنے بندوں سے. دیکھ کر ماننے سے انکار کون کرے گا؟ اللہ کو وہ بندے پسند ہیں جو اندیکھے اللہ کو مانے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کی میعاد مقرر کر لی. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور اسے 10 مزید راتوں تک پورا کیا. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو پھر آپ کے رب کی مدت مقرر ہوگی 40 راتوں کی. یہ چلہ لگانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا گیا. 40 راتیں آپ نے کوہ طور پر گزارنی ہے. وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے، اخلفنی فی قومی، میری قوم میں میری خلافت کرنا، میری نیابت کرنا. جب میں نہ ہوں
تو تم موجود ہوگے، تم اللہ کے دین کی طرف ان کو راغب کرتے رہنا، وَأَصْلِحْ اور اصلاح کرتے رہنا ان کی، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اور دیکھو فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے وقت پر آ گئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اور ان سے ان کے رب نے گفتگو کی، کلام فرمایا۔ قَالَ اب موسیٰ علیہ السلام نے خود عرض کیا ہے اللہ سے، ظاہر ہے یہ بشری تقاضا ہے، یہ تجسس کہ اللہ کا دیدار ہو جائے، لہذا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، ربی ارینی انظر الیک، ربا ذرا مجھے اپنا کوئی جلوہ دکھا دیجئے تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں، میں آپ کا دیدار کر سکوں۔ اور یہ بڑی واضح بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم خدا کو اس لیے دیکھنا چاہتی تھی تاکہ دیکھ کر ایمان لے آئے، اور موسیٰ علیہ السلام خدا کو اس لیے دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ ایمان لا چکے تھے۔ وہ ایمانی جذبہ، وہ محبت اس خواہش کی طرف ان کو ابھارتی تھی کہ میں اپنے اللہ کا دیدار کروں۔ کہ ربا ذرا میرے سامنے آ جائے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ کسی فرشتے کے تھرو یہ بات نہیں ہو رہی، اللہ نے وہاں موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام فرمایا، تو اب یہ 1 to 1 گفتگو ہو رہی ہے اللہ کی اور موسیٰ علیہ السلام کی۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ لیں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا، فَسَوْفَ تَرَانِي پھر آپ مجھے دیکھ سکیں گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ پھر ان کے رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی، جَعَلَهُ دَكَّا اور پھر اسے ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا۔ موسیٰ اگر ایک پہاڑ اللہ کی اس تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا تو آپ کی ان چھوٹی سی آنکھوں کے کمزور سے ریسپٹرز کے اندر یہ طاقت کہاں سے آئی کہ آپ اللہ کو دیکھ لیں گے؟ اور موسیٰ علیہ السلام پر وہ ہیبت طاری ہوئی ہے، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ پھر جب ہوش میں آئے، قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ پکار اٹھے، اللہ پاک ہیں، میں توبہ کرتا ہوں آپ کی جناب میں معافی مانگتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہوں، مجھے معلوم ہو گیا ہے میری آنکھیں آپ کے دیدار کی تاب نہیں لا سکتی، آئندہ میری جانب سے ایسی فرمائش نہیں آئے گی۔ قَالَ يَا مُوسَىٰ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام إِنِّ اسْتَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي بے شک میں نے تمہیں لوگوں پر اپنی پیغمبری اور شرف ہم کلامی کے ساتھ چن لیا ہے۔ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ پکڑ لو اس میں سے جو میں نے تمہیں دیا ہے، یعنی شریعت کو مضبوطی سے تھام لو، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً اور ہم نے ان کے لیے تختیوں میں ہر شے کی نصیحت لکھ دی، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ اور ہر شے کی تفصیل بھی تھی، فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ اسے مضبوطی سے پکڑ لو، وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا اور اپنی قوم کو حکم دو وہ بھی اسے اچھی طرح سے پکڑ لے، سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کے گھر دکھاؤں گا، سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ان قریب میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں، لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ اور اگر وہ بھلائی کا راستہ دیکھ لیں، لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا تو اسے اپنے لیے راستہ نہیں بناتے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا اسے اپنے لیے راستہ بنا لیتے ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ اور وہ ان سے لاپرواہی کرنے والے تھے، والذین کذبوا بآیاتنا اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ولقاء الآخرہ اور آخرت کی ملاقات کو بھی، حبطت اعمالهم ان کے اعمال ضائع ہو گئے، هل یجزون الا ما كانوا يعملون بدلے میں وہ نہیں دیے جائیں گے مگر وہی جو وہ عمل کیا کرتے تھے، واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیہم اور موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جانے کے بعد ان کی قوم نے وہ اپنے زیورات لیے، اجلن
جسدن لہو خوار، اور ایک بچڑے جیسا جسم بنایا ان زیوروں سے، جس کی گائے کی طرح کی آواز تھی۔ سامری تھا ایک شخص ان کی قوم، اس کو معلوم تھا کہ پوری قوم کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا، اس نے کہا جناب بات یہ ہے کہ میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، اور میں اب اس خواب کے مطابق اگر تم چاہو تو میں تمہیں اللہ کی شبیہ بنا کے دے سکتا ہوں۔ اور وہ جو اس قوم میں کچھ تھوڑے بہت دیندار لوگ تھے، ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس نے کہا کہ میں جو شبیہ بناؤں گا نا، وہ جو اللہ کے پیغمبر ہے موسیٰ علیہ السلام، خود تو یہاں موجود نہیں ہے، لیکن میں اللہ کی شبیہ بنانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے قدموں کی خاک بھی اس میں شامل کروں گا تاکہ صحیح صحیح شبیہ بن سکے۔ قوم نے کہا یہ تو ہماری بڑی دیرینہ فرمائش پوری ہونے لگی ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ لیں، تو لہذا جناب بالکل یہ آپ کام کریں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، رب کی شبیہ بنانی ہے، کوئی تھوڑی چھوٹی موٹی شے تو نہیں بنانی، لہذا جو اویلیبل مٹیریلز ہے نا، ان میں جو سب سے بہترین مٹیریل ہے وہ لے کے آؤ، سونا لے آؤ میرے پاس، زیورات لے آؤ میرے پاس، تو میں تمہارا رب بنا کے دیتا ہوں۔ سب نے لا کر اپنے زیورات، بھائی نیکی کا کام ہے، خیر کا کام ہے، اللہ کو دیکھیں گے، لہذا وہ کوئی بات نہیں، جب اللہ ہمارے سامنے آ جائے گا ہمیں اور زیور دے دے گا، لہذا وہ زیورات لا کے سب نے ڈھیر کر دیے۔ اس نے انہیں آگ میں پگھلایا، پگھلانے کے بعد اس کو ری شیپ کر کے ایک بچڑے کی سی شکل بنا دی، اور اس کے اندر آواز پیدا ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ ایک مینوفیکچرنگ فالٹ اس کے اندر رہ گیا کہ اس کے اندر ایک سوراخ تھا، اب جو اندر وہ پورا کھوکھلا ہے اندر سے، اور وہ سوراخ کے ذریعے سے ہوا اندر جاتی ہے تو اندر ایکو پیدا ہوتی ہے، گونج۔ اور بہرحال مجھے گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ فالٹ اس نے جان بوجھ کے چھوڑا تھا، اس لیے کہ عقل مند آدمی تھا، سونے کی مرغی ذبح نہیں کرنا چاہتا تھا کہ انڈے بھی ساتھ کھاتا رہوں۔ وہ جب آواز اندر سے آئی تو قوم نے کہا یہ کوئی آواز آ رہی ہے، اس کا کیا مطلب؟ کہا تمہارا رب تم سے باتیں کر رہا ہے۔ کہا لیکن سمجھ نہیں آ رہی۔ کہا جناب خادم کس لیے حاضر ہے؟ میں ویسے بڑا مصروف ہوتا ہوں، لیکن اگر تم چاہو اور میری ضروریات پورا کرنے کا بندوبست کر لو تو میں یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نہیں اللہ کی باتیں سن کر تمہیں پہنچاتے، میں بھی اس خدا کی باتیں ڈی کوڈ کر کے تم تک پہنچانے لگوں گا، میرا کوئی خرچہ ورچہ شروع کر دو بس۔ الم یروا انہ لا یکلمہم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ ان سے بات نہیں کر سکتا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ انہیں کوئی راستہ دکھا سکتا ہے، اتخذوہ وکانوا ظالمین، انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ بڑے ظلم کرنے والے لوگ تھے۔ ولما سقط فی ایدیہم، اور جب ان کے ہاتھوں میں ندامت ڈال دی گئی، نادم ہو گئے، پشیمان ہو گئے، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ تو بھٹک گئے ہیں، قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا، وَيَغْفِرْ لَنَا، اور ہمیں بخشا نہیں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف چلہ کاٹ کے واپس لوٹے، غضبان اسفا، شدید غصے میں، افسوس کرتے ہو، قَالَ بِئْسَ مَا خلفتمونی من بعدی، اے میری قوم بڑی بری جانشینی کی ہے تم نے میری، اعجلتم امر ربکم، تم نے اپنے رب کے حکم کے حوالے سے جلدی کی، میں گیا تو تھا اللہ سے ہم کلام ہونے، میرے ایجنڈے میں یہ شامل تھا کہ میں اللہ سے ریکویسٹ کروں کہ کیا ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، تم نے جواب آنے سے پہلے ہی اس کا اہتمام کر لیا۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں جو وہ کوہ طور سے لے کر آئے تھے نا، جس میں ہدایت کی باتیں لکھی تھی، جس میں اللہ کا کلام رکھا تھا، وہ ایک طرف رکھ دی۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی کو سر سے پکڑ لیا، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اسے اپنی طرف کھینچنے لگے، ہارون علیہ السلام غصے سے۔ قَالَ ابْنَ أُمَّا، ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي، میری قوم نے مجھے بے بس کر دیا تھا، وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دے، میں انہیں روکتا تھا اس کام سے،
میں انہیں بتاتا تھا یہ شرک ہے، اور یہ مجھ سے اتنے خائف تھے کہ مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے. فلا تشمت بی الاعداء، مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنساؤ. یہ دشمن کہیں گے یہ اہل دین آپس میں لڑ پڑے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا، جب دین والے ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں تو دین کے دشمنوں کو خوشی ہوتی ہے، ہنستے ہیں وہ اس پر. ہم سے انہوں نے آگے کیا جہاد کرنا ہے؟ ان کے تو آپس کے اختلاف نہیں ختم ہو رہے ہیں. ہمیں انہوں نے کافر کیا کہنا ہے؟ یہ تو ایک دوسرے کو کافر کافر کہنے پہ لگے ہوئے. وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شمار نہ کریں. میں اس شرک میں ان کا ساتھی بھی نہیں تھا اور میں ان کو روکنے والا بھی تھا. قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دیجیے. اب قوم کی دعا نہیں ہو رہی، قوم تو شرک میں مبتلا ہو گئی. اللہ کے پیغمبر کسی قوم کے لیے جو مشرکوں پر مبنی ہو کیسے دعا کر سکتے ہیں مغفرت کی؟ لہذا اپنی اور اپنے بھائی کے لیے دعا کی سر. وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور ہم اپنی رحمت میں داخل فرما لیجئے. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور بے شک آپ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں.